دوستو، بھارت میں ایک پولیس والی عورت کے ساتھ قرآن مجید کا ایک ایسا معجزہ ہوا جس میں تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ سب سوچنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل راہ علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو چلیے دوستو، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک پولیس والی عورت مسلمانوں سے انتہائی نفرت کیا کرتی تھی۔ یہ مسلمانوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اگر کسی وجہ سے مسلمانوں کو گرفتار کرنا بھی ہوتا تو واپس یہ عورت آ کر گرفتار کرنے والے ہاتھوں کو کئی بار دھوتی تھی۔ یہ مسلمانوں کو اچھوت بھی سمجھتی تھی۔ اس کے والدین نے اسے کئی بار مسلمانوں سے دور رہنے کو کہا۔ مسلمانوں کے خلاف اس کے اندر انتہائی بغض تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ جو خوشی اور تکلیف اللہ تبارک و تعالی نے جس کسی انسان کی زندگی میں لکھ دی ہو، اسے اس پریشانی کا ضرور سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات یہی پریشانی انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ یہی تکلیف ہے جس نے مجھے جینے کا انداز بتایا۔ ایسا ہی اس ہندو پولیس والی کے ساتھ ہوا جسے دیکھنے والوں کو حیران و پریشان کر دیا۔ یہ واقعہ راجستھان کے ضلع جے پور میں پیش آیا، جہاں ایک ہندو عورت پولیس انسپکٹر کے طور پر فرائض انجام دے رہی تھی۔ اس عورت کا شوہر بھارت کے ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ وہ مصالحوں کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کا کاروبار پورا عرب ممالک میں تھا۔ ایک دن وہ عورت ایک شخص کو چوری کے الزام میں پکڑ کر لے آئی۔ وہ شخص انتہائی نیک، پاک دامن اور اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ وہ عورت اس شخص کے اخلاق کو دیکھ کر انتہائی متاثر ہوا۔ اس شخص نے اس عورت کو قرآن پاک کا ایک ٹکڑا دیا اور عورت سے کہنے لگا کہ اگر تمہیں کسی بھی بیماری کا سامنا کرنا پڑے تو ان الفاظ کو پڑھنا اور پانی میں دم کر کے پلا دینا۔ یہ پولیس والی عورت اس کی باتیں سن کر دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہنے لگی۔ عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس ٹکڑے کو الماری میں رکھ لیا۔ بابا جی پولیس اسٹیشن پر چلے گئے۔ پولیس والی عورت کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں اس کو یاد کر کے آزماتی ہوں اور دیکھتی ہوں اس شخص کی باتوں میں کس حد تک سچائی ہے۔ لہٰذا پولیس والی نے انٹرنیٹ کی مدد سے اسے چند دنوں میں سیکھ لیا۔ جب اس نے ترجمہ کے ساتھ پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی یہ کس قدر عمدہ کلام ہے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اس عورت کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس صورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے چھوٹے بچے کو ایک خطرناک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا۔ اپنے بچے کی حالت کو دیکھ کر وہ تڑپنے لگی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ زہر پورے جسم میں داخل ہو چکا ہے، لہٰذا تمہارے بچے کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ہم تمہارے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تمہارا یہ بچہ کچھ ہی گھنٹوں کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا کہ ایک طرف اس کا شوہر جو بوتوں سے مدد مانگ رہا تھا ان کے آگے گڑ گڑا کر رو رہا تھا۔ جب وہ عورت انتہائی پریشان تھی تو اسے یاد آیا کہ اس شخص نے کہا تھا کہ اس صورت کو جس مرض کے لیے پڑھا جائے یا پانی میں دم کر کے پلایا جائے تو وہ چند سیکنڈ میں ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس صورت میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا کرنی تھی۔ جب اس عورت نے اس صورت کو پڑھ کر سانپ کے کاٹے ہوئے جگہ پر دم کیا تو دم کرتے ہی اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ایسا کھڑا ہو گیا جیسے کسی سانپ نے کاٹا ہی نہ ہو۔ اب اس عورت کا شوہر یہ معاملہ دیکھ کر اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر ہمارے بچے کو ٹھیک نہ کر سکے تو تم نے ایسا کون سا عمل کیا جس سے یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، بس ایک صورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ وہ صورت مجھے یاد تھی، میں نے اس کو پڑھ کر بچے پر دم کر دیا اور اس کو پلایا تو دیکھو ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا شوہر خوشی ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا۔ غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس آدمی کو اسلام سے نفرت تھی۔ بیوی کی باتیں سن کر اسے اپنی بیوی سے نفرت ہو گئی۔ بیوی کو کہنے لگا کہ اگر میں نے دوبارہ تمہارے منہ سے یہ صورت سنی تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس صورت کا معجزہ دیکھ کر اس عورت کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کس طرح سے مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔
جب اس کا شوہر پریشانی کی وجہ سے چہل قدمی کر رہا تھا تو وہی سانپ آ گیا جس نے اس کے بچے کو کاٹا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ وہ سانپ نے اس عورت کے شوہر کو کاٹ دیا جو چہل قدمی کر رہا تھا۔ سانپ کے کاٹنے کے بعد پورا زہر اس کے بدن میں پھیل گیا اور وہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عورت نے پولیس کی نوکری کو خیر آباد کیا اور شوہر کے کاروبار کو سنبھالنے لگی۔ کاروبار کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے 1 سال کے اندر اس عورت کا سارا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا۔ عورت کی فیکٹری اور گھر نیلام ہو گیا۔ نوبت فاقہ تک آ پہنچی۔ وہ عورت انتہائی پریشان رہنے لگی اور وہ سوچنے لگی کیوں نہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میری تمام پریشانی ختم ہو جائے اور میرے مال میں برکت ہو جائے۔ اب اس عورت نے دن رات اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اٹھتے بیٹھتے اس سورت کی تلاوت کرتی۔ اسے اس سورت پر یقین تھا کہ اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ دوستو، جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، ان پر اپنے خزانوں کا منہ کھول دیتا ہے۔ اب 7 دن کے اندر اندر اس عورت کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ رہا ہے جو امریکہ میں اس کا پارٹنر تھا۔ وہ اس عورت کے پاس آ کر کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ لوگوں کی مدد ضرور کروں گا، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائے گی۔ پھر اس آدمی نے اس عورت کا کاروبار سنبھالا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات پہلے کی طرح ہو گئی۔ ایک دن وہ عورت اس سورت کی تلاوت کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی، تو اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا آپ یہ منتر ہر وقت پڑھتی رہتی ہو؟ تو اس نے بتایا یہ منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی قرآن مجید کی ایک سورت ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس سورت کی وجہ سے کس طرح اس کا بیٹا ٹھیک ہوا۔ اس کے شوہر کا دوست کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ جس قرآن مجید کی ایک سورت میں اتنی برکت ہو تو پورے قرآن مجید میں کس قدر برکت ہوگی۔ چنانچہ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ پھر اس آدمی نے قرآن مجید کی سرچ کرنا شروع کر دی۔ اس نے قرآن مجید پر بہت زیادہ ریسرچ کیا، اس نے قرآن مجید پر بہت زیادہ تحقیق کی۔ چنانچہ کچھ مہینے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر ان دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔ دوستو، قرآن مجید کی وہ سورت جو عورت پڑھتی تھی اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی بدل گئی۔ دوستو، سورہ فاتحہ کی بے شمار فضیلت ہے۔ ابی ابن کعب جو کہ قاری قرآن تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی سورت سکھاؤں کہ اس جیسی سورت تورات، انجیل، زبور میں بھی نازل نہیں ہوا؟ ابی ابن کعب نے کہا جی اللہ کے رسول ہمیں سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں کیسے قرات کرتے ہو؟ ابی ابن کعب نے کہا سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی قرآن پاک کی عظیم سورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے۔ سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس سورت کا نام سورہ شفا بھی ہے، لہٰذا اگر بچھو یا سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا ہو تو سورہ فاتحہ کو پورا یقین اور خلوص دل سے پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً شفا دیتا ہے۔ اس بات کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ Yeah.